السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے، محفوظ بھی ہوں گے۔ میں آپ کا غلام نہیں، عام شہری ہوں، مجھے رائے کی آزادی حاصل ہے، ایمان اللہ کیانی نے کہا۔ کیا ہم غلام ہیں؟ عمران خان کے خلاف کیس کے دوران سپریم کورٹ کے ججز اور وکیل میں شدید گرما گرمی دیکھنے کو ملی۔ عمران خان کے خلاف کوئٹہ میں وکیل عبدالرزاق شر کی قلت کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں وکیل ایمان اللہ کیانی اور ججز کے درمیان شدید گرما گرمی دیکھنے میں آئی۔ کوئٹہ میں وکیل عبدالرزاق کے قتل کے مقدمے میں نامزد چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل کی سماعت جسٹس یحییٰ فریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت شکایت کے کنندے کے وکیل ایمان اللہ کیانی نے بینچ میں کے 2 ارکان پر الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی نے غلام محمود ڈوگر کیس میں انتخابات پر جو خود نوٹس لیا ہے، جبکہ نوٹس احسان اظہر رضوی جونیئر جج کے طور پر تعینات ہوئے، ان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں مقدمہ زیر التوا ہے۔ ایک ہمارے مقدمے ہیں جو میرٹ پر بھی نہیں سنے جا رہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے وکیل ایمان اللہ کیانی پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ آپ کو اجازت کس نے دی ہے کہ اس طرح سے ہمارے بارے میں بات کریں؟ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ آپ کو آج ججز پر الزامات لگانے کے لیے خصوصی ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے۔ جسٹس احسان اظہر رضوی نے ریمارکس لیے، آپ ججز کی کردار کشی کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں کون سا کیس زیر التوا ہے؟ ثبوت دیں۔ وکیل صاحب نے بغیر ثبوت محض الزامات کیسے لگا رہے ہیں؟ وکیل ایمان اللہ کیانی نے کہا، مجھے بولنے کو مت کہیں ورنہ میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو۔ ایمان اللہ کیانی نے نشست پر بیٹھنے لگے تو بینچ نے روک دیا اور جسٹس یحییٰ فریدی نے اس کے مکالمے کرتے ہوئے کہا کہ آپ سامنے آئیں، اگر آپ کو ججز پر کوئی اعتراض تھا تو تحریری طور پر جمع کروانا چاہیے تھا، روز ٹرپ پر آ کر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جسٹس احسان اظہر رضوی نے جسٹس یحییٰ فریدی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، کیا انہیں سے کہیں ان سے کہیں کہ جو الزامات لگائے ہیں ان کا ثبوت دیں ورنہ انہیں توہین عدالت کا نوٹس کریں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے کہا، آپ نے جو الزامات لگائے ہیں اس کا جواب دینا ہوگا، ہم کمزور نہیں ہیں۔ جس پر وکیل ایمان اللہ نے کہا، جج صاحب آپ چلائیں مت، میں آپ کا غلام نہیں ہوں، عام شہری ہوں، مجھے رائے کی آزادی حاصل ہے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے ریمارکس دیے اور کہا، ہم غلام ہیں، جبکہ جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا کہ فوری طور پر غیر مشورتی معافی مانگے۔ وکیل ایمان اللہ کیانی نے کمرہ عدالت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہا، آپ تو بڑے ہیں، میں معافی مانگ لیتا ہوں، آپ جج بنے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پارٹی بنیں گے تو میں بولوں گا پارٹی بننا ہے تو آپ کرسی سے نیچے آ جائیں۔ جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا، آپ تحریری طور پر معافی نامہ جمع کرائیں۔ جس پر ایمان اللہ کیانی نے کہا، تحریری معافی نامے کی کیا ضرورت ہے، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، میری تو بس آئینی استعداد ہے کہ میرے کیس میرٹ پر سنا جائے۔ جج کا وکیل ایمان اللہ کیانی کو تحریری معافی مانگنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے کہا، وکیل ایمان اللہ کیانی کا رویہ ناقابل قبول تھا، عدالتی وقار مجروح کیا گیا ہے۔ ایمان اللہ کیانی نے معافی مانگنے کو کہا، جس پر انہوں نے غیر مشروطی معافی مانگی۔ خان صاحب کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری، خان صاحب ہمیشہ خان ہی رہیں گے، یہ ہم عوام کو بتا کے رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی عمران خان کو پارٹی کا تاحیات چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت ہوا، جس میں اہم پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اور کمیٹی کی منطقہ قرارداد کی منظوری کے بعد چیئرمین کو منصوب تاحیات بانی چیئرمین مخصوص کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کل بھی عمران خان ہیں، آج بھی عمران خان ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، یہ ان کی پارٹی نے بتا دیا۔ ان کی پارٹی نے خان صاحب کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر
اس طرف پارٹی کے لیے جیل سے ایک پیغام آیا۔ کور کمیٹی نے جیل سے چیئرمین کی جانب سے بھیجے جانے والی ہدایت کی روشنی میں یوم آزادی بھرپور انداز سے منانے کا فیصلہ کیا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان اور دنیا بھر میں یوم آزادی کی مناسبت سے خصوصی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ کہتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔